الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 41 فقہ بہار شریعت۔ اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی بہار شریعت کا چوتھا حصہ مکمل کریں گے، اور یہ کتاب جو ہے مکمل اس کے 20 حصے ہیں۔ اصل جو مصنف ہیں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، انہوں نے غالباً کم و بیش 17 حصے لکھے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں نے پھر بقیہ جو 3 حصے ہیں وہ مکمل فرمائے تھے ان کی ہدایات اور ان کے طریقے کے عین مطابق۔ پہلے جو 6 حصے ہیں یہ چونکہ عبادات اور عقائد سے متعلقہ تھے، اس لیے ہم نے ان کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، مگر اس کے بعد کے جو حصے ہیں وہ ہم خلاصتاً پڑھیں گے، یعنی کہ ہر مسئلہ نہیں پڑھیں گے، ان ٹاپکس کا خلاصہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی کم وقت میں یہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ مکمل ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی یہ تقریباً 100 لیسن میں یہ کتاب پوری ہو جائے گی، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آج کا سبق بھی سنیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا درست فہم عطا فرمائے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ نماز جنازہ کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گناہ گار ہوا۔ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے کافر ہے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے فرض ادا ہو گیا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ ایک کا پڑھ لینا باقیوں کو کفایت کرتا ہے۔ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں: قادر ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہونا۔ ایک بات اس میں زیادہ ہے، یعنی اس کی موت کی خبر ہونا۔ اب ایک بندہ ہے، مطلب اس کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، تو اس پہ واجب تو نہیں ہوگا نا۔ نماز جنازہ میں 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی کے متعلق یعنی کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، دوسری میت کے متعلق۔ مصلی یعنی جو صلوات پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں، یعنی مصلی کا نجاست حکمیہ و حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت، قبلہ کو منہ ہونا، نیت۔ اس میں وقت شرط نہیں ہے، تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ جوتوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ بعض لوگ جوتا پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہنے پڑی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ کسی چیز کو پاک قرار دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہاں ناپاک ثابت کرنے کے لیے دلیل کی حاجت ہے۔ زمین پہ نجاست نہیں نظر آ رہی، بالکل پاک ہے۔ جوتے پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، بالکل پاک ہے۔ بقدر معنی نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مطلب بالفرض کوئی جگہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر جوتا رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہوئے، جوتے پر پاؤں ہیں،
تو پھر صرف اگر جوتا پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم جائے نماز بچھاتے ہیں نا مصلی، اس کی بھی یہی حکمت ہے کہ اگر جگہ ناپاک ہو تو اس پہ ہم نے موٹے کپڑے کا مصلی بچھا لیا تو وہ بالکل ہماری نماز اس کے اوپر ہو جائے گی۔ نماز جنازہ تیار ہے، جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز ہو جائے گی، تیمم کر کے پڑھے۔ نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں: میت کا مسلمان ہونا۔ یہاں میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ صرف اور صرف سنی بریلوی جو مسلم ہیں ان کا جنازہ پڑھنا ہے، باقی جو شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، ان کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ اور قادیانیوں کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں، گو کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں ان کے کسی کے بھی جنازے میں شریک نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا شریک۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا۔ تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر نصف سے کم باہر نکلا اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پیشتر مر گیا تو اس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے، اور تفصیل آتی ہے۔ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے، اس کی نماز پڑھی جائے، اور دونوں کافر ہیں تو نہیں۔ ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ کیسا ہی گناہ گار و مرتکب کبائر ہو، مگر چند قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی نماز نہیں۔ نمبر 1 ہے باغی، جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے۔ نمبر 2 ڈاکو، کہ ڈاکہ میں مارا گیا، نہ ان کو غسل دیا جائے نہ ان کی نماز پڑھی جائے، مگر جب کہ بادشاہ اسلام نے ان پر قابو پایا اور قتل کیا تو نماز و غسل ہے، یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی غسل اور نماز ہے۔ جو لوگ ناحق پاسداری سے لڑے بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، پتھر آ کر لگا، جس نے کئی شخص گلا گونڈ کر مارے ہوں، شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں، جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا ہو، استغفر اللہ، تو ان کی بھی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جو کسی کا مال چھین رہا تھا کہ اس حالت میں مارا گیا، یہ ایک مسئلہ ہے جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصداً خودکشی کی ہو۔ جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا اسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ دوسری شرط ہے میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا۔ بدن پاک ہونے سے مطلب اس کو غسل دیا گیا ہو۔ بغیر غسل کی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، غسل ضروری ہے۔ اچھا، تیسری شرط ہے جنازہ کا وہاں موجود ہونا، کل یا اکثر یا پھر نصف مع سر کے موجود ہونا، غائب کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو۔ اگر جانور پر لدا ہو تو نماز نہ ہوگی، مگر گاڑی میں میت ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، ٹھیک ہے۔ جنازہ نمازی کے آگے قبلہ کو ہونا، اگر نمازی کے پیچھے ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اس طرح یہ چند احتیاطیں ہیں۔ پھر میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہونا، یعنی کہ کفن سے زیادہ چھپایا جائے گا۔ میت امام کے محاذی ہو، یعنی کہ سامنے ہو۔ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، جو نماز پڑھیں گے اس میں 2 رکن ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام۔ بغیر ادھر بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ پڑھی نہ ہوئی، اور اگر ولی یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑھائی، مقتدی نے کھڑے ہو کر پڑھی، ہو گئی، نماز ہو گئی۔ نماز جنازے میں 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں:
نمبر 1 اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، پھر وَلَا الہ غیرک تک پڑھے نا، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے۔ بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا پڑھا جائے جب بھی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر یہ کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں، اور ماثور دعائیں اگر اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دعا چاہے پڑھے، مگر وہ دعا ایسی ہو کہ امور آخرت سے متعلق ہو، یعنی کہ ربنا آتینا پڑھ لے، ربی جعلنی پڑھ لے، یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ چند یہاں پر دعائیں ماثورہ جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں تک اس میں مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دعا نہیں آتی تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے دعا کی نیت سے، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ میت مجنون یا نابالغ ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ یہ مطلب بچہ ہو تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اور لڑکی ہے تو اجعلہ کی بجائے اجعلہا پڑھیں گے، شافعا و مشفعا کی بجائے شافعتا و مشفعا پڑھیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے، چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کر، دونوں ہاتھ کھول دیں گے، سلام پھیر دیں۔ یہ تکبیریں اور سلام جو ہے نا امام اونچی آواز سے کہے گا، باقی دعائیں آہستہ پڑھی جائیں گی۔ صرف پہلی دفعہ کان تک ہاتھ اٹھانے، پھر دوبارہ نہیں اٹھانے۔ تو امام نے تو تکبیر بلند سے کہنی ہے، اور مقتدی جو ہے نا وہ بھی تکبیریں کہیں گے اور آہستہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ 3 صفحے بنائے جائیں، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، یا پھر 7 بنا لی جائیں، 5 بنا لی جائیں، 9 بنا لی جائیں، یعنی طاق ہوں۔ اچھا، نماز جنازہ میں نا سب سے آخری جو صف ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اچھا، عام نمازوں میں پہلی صف افضل ہے تو پہلی کی کوشش نہیں کرتے نا، اور نماز جنازہ میں آخری افضل ہے تو اس کی کوشش نہیں کرتے، وہ سامنے مسجد والوں کے پاس جا کے کھڑے ہونا جی نظر آئے کہ بھی بندہ آیا ہوا ہے۔ اچھا، نماز جنازہ کون پڑھائے، پھر اس میں یہ مسئلے ہیں، تو یہ ہیں پرانے مسئلے۔ میں کہتا ہوتا ہوں پہلے ہوتے تھے جھگڑا بھی کون پڑھائے جی، میں پڑھانا چاہتا ہوں، میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ آج تو محلے میں یا شہر میں ایک ہی یا 2 بندے ہوتے ہیں، بس وہی پڑھا سکتے ہیں، جو عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں۔ باقی عوام تو نہ سیکھتی ہے نہ سمجھتی ہے کہ جنازہ پڑھانا کیسے ہے۔ عالم کورس آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو میں چاہوں گا کہ آپ سبھی جو ہیں مرد حضرات بالخصوص اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، اس سے متعلقہ مسائل بھی پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ اچھا، آپ کے علاقے میں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں نا نماز جنازہ، ان کو اپنا ٹیسٹ دے دیں، ٹھیک ہے، قراءت وغیرہ چیک کرا لیں، سارا کچھ طریقہ کار ان کو سنا دیں، اور ان سے اجازت بھی لے لیں جنازہ پڑھانے کی، اور کبھی کبھی پڑھا بھی دیا کریں، تو یوں پریکٹس بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ، پھر ولی کو۔ امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے، اور یہ بھی اس وقت کے ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے۔ ولی سے مراد میت کی اسبا ہیں، اور نماز پڑھانے میں اولیاء کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم ہے، یعنی ایک شخص فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، تو باپ کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائے۔ تو پھر اس میں آگے مطلب ولی اقرب اور ابعد وغیرہ کے مسائل ہیں۔
تو غلام کے حوالے سے بھی یہاں پر کافی پھر تفصیل ہے، تو یہ آپ لوگ خود سے دیکھ لیں، یا نہ بھی دیکھیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، بعض تکبیریں فوت ہو گئیں، یعنی لیٹ آیا ہے، یعنی اس وقت آیا کہ بعض تکبیریں ہو چکی ہیں، تو فوراً شامل نہ ہو، اس وقت ہو جب امام تکبیر کہے، اور اگر انتظار نہ کیا بلکہ فوراً شامل ہو گیا تو امام کے تکبیر کہنے سے پہلے جو کچھ ادا کیا اس کا اعتبار نہیں، اگر وہیں موجود تھا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہا، خواہ غفلت کی وجہ سے دیر ہوئی یا ہنوز نیت ہی کرتا رہ گیا، تو یہ شخص اس کا انتظار نہ کرے کہ امام دوسری تکبیر کہے تو اس کے ساتھ شامل ہو، بلکہ فوراً ہی شامل ہو جائے۔ مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہوگی وہ اپنی باقی ہی تکبیریں امام سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھا لیں گے، تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعائیں چھوڑ دے۔ یہ آج کل مسئلہ نہیں ہوتا نا، ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں جنازہ کے فوراً بعد دعا کا مطلب ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ثالث ثواب کرتے ہیں، پھر دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو اتنی دیر میں کوئی بھی اگر لیٹ آئے تو وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جماعت میں شریک ہو گیا ہو، اور اگر جنازہ کی نماز ہو چکی ہے تو اب نہیں پڑھ سکتے، پھر یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر جلدی ہے کہ غسل کرے گا تو جنازہ ہو جائے گا تو تیمم کر کے جلدی جلدی جنازہ پڑھ لے۔ یہاں پر مسئلہ نمبر 33 ہے، مسجد میں، مسجد سے مراد وہ جگہ جہاں جماعت ہوتی ہے نا، این مسجد۔ نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہو یا بعض، کہ حدیث میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی۔ شارع عام اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، جبکہ مالک زمین منع کرتا ہو۔ تو مسجد میں منع ہے، مسجد کی جو ہوتی ہے نا فنائے مسجد، اس میں جائز ہے، یعنی کہ اس سے متعلقہ کوئی مدرسہ ہے یا مسجد کا صحن ہے جو نماز کے لیے استعمال نہیں کرتے عام طور پہ۔ یہاں پر پھر بچہ کے حوالے سے مسائل ہیں کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوا اس کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، جو مردہ پیدا ہوا اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ قبر و دفن کے بیان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں۔ جس جگہ انتقال ہوا اسی جگہ دفن نہ کرے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص ہے، بلکہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرے۔ مقصد یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنایا جائے، میت بالغ ہو یا نابالغ۔ قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو، اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر اور متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔ اس سے مراد یہ کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ قبر کی 2 قسمیں ہیں، لحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھود دیں، اور صندوق جو ہندوستان میں عموماً رائج ہے، لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔ پھر اسی طرح تابوت وغیرہ کے حوالے سے چند مسائل ہیں، آسان مسائل ہیں، یہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 12 ہے، میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ میت کو داہنی طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں، اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے، تختہ لگانے کے بعد یاد آئے تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کر دیں، اور مٹی دینے کے بعد یاد آئے تو نہیں۔ یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا یا جدھر سرہانہ ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آیا ٹھیک کر دیں، ورنہ اب نہ کریں۔ تو یہ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش وغیرہ کھول دیں تو بہتر ہے۔ تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے، مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں،
پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ آگے پھر مختلف الفاظ ہیں کہ ان کے بجائے اگر یہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ہاتھ میں جو مٹی لگی اسے جھاڑ دیں یا ہاتھ دھو ڈالیں۔ قبر چوکھنٹی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اور اس پر پانی چھڑکنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، اور قبر ایک بالشت اونچی ہو یا کچھ خفیف زیادہ، بہت اونچی قبر نہ بنائی جائے۔ پھر یہاں پر دعائیں پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، سرحانے الف لام میم سے مفلحون تک، اور پانتی میں آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے، کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو جائے اس کا گمان ہے۔ قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا جائز ہے۔ شجرہ، عہدنامہ وغیرہ بھی رکھنا بھی جائز ہے۔ زیارت قبور کے حوالے سے ہے، زیارت قبور مستحب ہے، ہر ہفتہ میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ، جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات تجربہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو، عورتوں سے اختلاط، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے، بلکہ اسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات زائل کرے۔ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا، در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبروں پر جائیں گی تو جزا فضا کریں گی، لہذا ممنوع ہے۔ صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں، جوانوں کے لیے ممنوع ہے، اور اسلم یہ ہے، زیادہ سلامتی اس میں ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزا فضا کریں گی، صالحین کی قبور پر یا تعظیم حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی، کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، قبر پر عورت جائے، مزار پر عورت جائے، گناہ نہیں ہے جبکہ پردے کی رعایت کر کے جائے، ٹھیک ہے، مگر منع ہے تو بس نہ جائے، منع ہے تو بس منع ہی کیا جائے گا عورتوں کو۔ زیارت قبر کا طریقہ یہ ہے کہ پائنتی کی جانب سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، سرہانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آتا ہے، اور یہ کہے السلام علیکم، یہ پھر ساری یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ آسان یہ کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اس طرح کی دعائیں مطلب پڑھ لے۔ قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور مطلب صورتیں پڑھے جتنی پڑھ سکتا ہے، جو لکھی بھی ہیں جہاں پر، تو ان کا ایصال ثواب کر دے۔ قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے، اور قبر کا طواف تعظیمی منع ہے، اور اس کی برکت لینے کے لیے گرد مزار پھرا تو حرج نہیں، مگر عوام منع کیے جائیں، بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ دفن کے بعد تلقین، دفن کے بعد مردہ کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے۔ یہ جو اکثر کتابوں میں کہ تلقین نہ کی جائے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں یہ اضافہ کر دیا۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سننے کا جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، یعنی اس کی ماں کا نام لیا جائے، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، پھر کہے
اذکر ما خرجت من الدنیا شہادتا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا حوا کی طرف نسبت کرے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ بعد اجلہ ائمہ تابعین میں فرماتے ہیں جب قبر پر مٹی برابر کر چکے اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جاتا کہ میت سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہا جائے یا فلاں بن فلاں قل لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح تلقین کے مختلف الفاظ ہیں۔ یہ آپ مدنی وصیت نامہ جو دعوت اسلامی کی کتاب ہے اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ طریقہ کافی آسان ہے، چاہے تو اس طرح موبائل وغیرہ میں یا رسالہ ہی ہاتھ میں لے جائیں تو اس کے ذریعے سے بھی تلقین وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آگے تعزیت کا بیان ہے۔ تعزیت مسنون ہے، حدیث میں ہے جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ دوسری حدیث ترمذی ابن ماجہ میں ہے جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اسے اسی کے مثل ثواب ملے گا۔ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں۔ تو تعزیت میں کہنا کیا چاہیے؟ خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا یا اس کے نزدیک ہر چیز اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا چاہیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی، خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے۔ مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا، دوسرا صبر کا، اور جزا فضا سے دونوں جاتے رہتے ہیں۔ تیجے وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے، اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ ورثہ میں کوئی نابالغ نہ ہو ورنہ سخت حرام ہے۔ یوں ہی اگر بعض ورثہ موجود نہ ہو جب بھی ناجائز، جبکہ غیر موجودین سے اجازت نہ لی ہو، اور سب بالغ ہوں اور سب کی اجازت سے ہو، یا کچھ نابالغ یا غیر موجود ہوں مگر بالغ موجود اپنے حصہ سے کرے تو حرج نہیں۔ جو ایک بار تعزیت کر رہا ہے اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔ سوگ اور نوحہ کا ذکر۔ سوگ کے لیے سیاہ کپڑے پہننا مردوں کو ناجائز ہے، یوں ہی سیاہ بلے لگانا کہ اس میں نصارہ کی مشابت بھی ہے۔ میت کے گھر والوں کو 3 دن تک اس لیے بیٹھنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کر جائیں جائز ہے۔ نوحہ یعنی میت کے اصحاب مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے بالاجماع حرام ہے۔ گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، ماتم کرنا یہ سب ناجائز ہیں۔ آواز سے رونا بھی منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو صرف رویا جائے تو یہ جائز بھی ہے بلکہ سنت مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ چند حدیثیں ہیں یہاں پر، وہ پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ آخری ٹاپک ہے، 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ شہید کا بیان۔ جو طاعون سے مرا شہید ہے، جو ڈوب کر مرا شہید ہے، ذات الجنب میں مرا شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مرا شہید ہے، جو جل کر مرا شہید ہے، جس کے اوپر دیوار وغیرہ ڈھہ پڑے اور مر جائے شہید ہے۔ جس طرح یہ ترکی اور سیریا میں زلزلہ وغیرہ آئے ہیں نا، تو یہ سب شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کنوارے پن میں مر جائے شہید ہے۔ تو یہ مطلب حدیث پاک میں تھا، ان کا ذکر مزید اس حوالے سے احادیث ہیں، یہ آپ نے دیکھنی ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے اور بھی کئی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ مسائل پڑھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ فضائل بالکل سمجھ آ جائیں گے۔ اصطلاح فقہ میں شہید اس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جو بطور ظلم کسی اعلیٰ جارحہ سے قتل کیا گیا اور نفس قتل سے مال نہ واجب ہوا ہو اور دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو۔ شہید کا حکم یہ کہ غسل نہ دیا جائے، یہ ہم نے قرآن کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا، ویسے ہی خون سمیت دفن کر دیا جائے۔ تو جہاں یہ حکم پایا جائے گا فقہا اسے شہید کہیں گے، ورنہ نہیں۔ مگر شہید فقہی نہ ہونے سے یہ لازم نہیں کہ شہید کا ثواب بھی نہ پائے، صرف اس کا مطلب اتنا ہوگا کہ غسل دیا جائے و بس۔ نابالغ اور مجنون کو غسل دیا جائے اگرچہ وہ کسی طرح قتل کیے گئے۔ جنب اور حیض و نفاس والی عورت خواہ ابھی حیض و نفاس میں ہو یا ختم ہو گیا مگر ابھی غسل نہ کیا تو ان سب کو غسل دیا جائے۔ یہاں پر پھر مختلف صورتیں ہیں اس کے حوالے سے، کس کو غسل دیا جائے گا، کس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، کعبہ معظمہ کے اندر ہر نماز جائز ہے، فرض ہو یا نفل، تنہا پڑھے یا با جماعت۔ اگرچہ امام کا رخ اور طرف ہو اور مقتدی کا اور طرف، مگر جب کہ مقتدی کی پشت امام کے سامنے نہ ہو، تو مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ اور اگر مقتدی کا منہ امام کے منہ کے سامنے ہو تو ہو جائے گی، مگر کوئی چیز اگر درمیان میں حال نہ ہو تو مکروہ۔ اگر مقتدی کا منہ امام کی کروٹ کی طرف ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی کہ جب آپ عین کعبے کے اندر ہیں، کعبہ شریف جو ہے نا، اس کے اندر ایک کمرہ ہے، یہ 4 دیواری ہے اس کی اور اندر کمرہ ہے۔ تو جب آپ اندر ہیں خانہ کعبہ کے تو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیں، یہ اصل مسئلہ ہے یہاں پر۔ مگر جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کی طرف آپ کی پیٹھ نہ ہو، بس یہ مسئلہ ہے۔ اور جو نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا بھی درست نہیں ہے، اور نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، تو اس سے بھی بچا جائے۔ آخری مسئلہ ہے، امام باہر ہو اور مقتدی اندر، جب بھی نماز صحیح ہے بشرطے کہ مقتدی کی پشت امام کے مواجہہ میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہار شریعت کے 4 حصوں کی طرح 20 کے 20 حصے یہ 2 سال میں یعنی 100 ویکس میں مکمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔